بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں زین العابدین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ بات نصرت مرزا صاحب کے ساتھ۔ موضوعات آپ نے دیکھ لیے۔ مرزا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، جو بنیادی بحث ہے وہ یہ آج کل یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان میں تعلقات بگڑ رہے ہیں، اور بگڑنے کی وجہ جو بنیاد پڑی تھی وہ یہ تھی کہ یمن میں ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ یمن کی جنگ کا اگر ہم جائزہ لیں تو یمن جو کا مسئلہ یہ تھا کہ بنیادی طور پر بن سلمان جو ہے وہ اپنی ڈائنیسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، اور مکرن جو تھا وہ ایک یمنی ماں کا بیٹا تھا جو کہ عبدالعزیز کا بیٹا تھا، یعنی کنگ عبدالعزیز کا بیٹا تھا۔ ان کے جو سلمان صاحب کے اور مکرن کا جو والد صاحب تھے وہ عبدالعزیز تھا، اور یہ ان کا جو ان ریٹن معاہدہ تھا کہ جب تک ان کے بیٹے زندہ ہیں وہ بادشاہ بنیں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مکرن کی باری آ رہی تو انہوں نے یعنی یمن سے جنگ کرا دی، اور یمن کی جنگ کے بعد میں کرانے کے بعد میں مکرن کو فارغ کر دیا، اور ہم سے یہ امید باندھی کہ ہم جا کر ان کی جنگ لڑیں گے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو کہا کہ آپ نے بہت دیر کر دی آنے میں، وہاں اس وقت سے یہ معاملہ چلا اور ہماری دوریاں بڑھتی چلی گئیں، اور اس کے بعد میں یو اے کے وزیر تعلیم نے یہ بات کہی، جس کا نام جو ہے آئندہ لیا جائے گا سیاہ عرفوں میں، کہ اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اس کا جو ہے وہ بدلہ دینا پڑے گا، اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ جی، اس تو پر بات کرنے کے لیے تسنیم اسلم صاحبہ، سابق ترجمان دفتر خارجہ، ٹیلی فون لائن پر موجود جی، ہیں۔ السلام علیکم جناب محترمہ تسنیم اسلم صاحبہ۔ جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں۔ اب بحث یہ ہے کہ یمن کی جنگ کے بعد میں پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں دراڑ آئی جو اب تک جاری ہے، اور اب جو ہے یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے ہمیں دھمکیاں دینی شروع کر دی ہیں، ڈکٹیشن دینے شروع کر دیے۔ اب فرمائیے اس میں آپ کا کیا یعنی اس پہ تبصرہ ہوگا؟ جی دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہے کہ دھمکیاں دے رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی بات ہو رہی، یہ ساری اسپیکولیشنز ہیں۔ جہاں تک کشمیر کے مسئلے کا تعلق ہے، اس پہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو سپورٹ نہیں کیا، اور اس کی ریزن صرف یمن کی جنگ یا اس میں پاکستان کا نہ شامل ہونا وہ نہیں ہے، بلکہ کافی عرصے سے آپ اگر دیکھیں تو زیادہ تر اسٹیٹس کی جو آؤٹ لک ہے وہ چینج ہو رہی ہے۔ پیلسٹائن سے بھی ان لوگوں نے پیلسٹینین کاز کو بھی، اس سے بھی سپورٹ کو کافی کم کر دیا، ایک طرح سے وڈرا کر دیا۔ تو یہ ایک اوور آل پرو ویسٹ اور اکنامک جن کے ساتھ ٹائز ہیں انڈیا کے ساتھ، وہ ایک چینج آئی ہے جس میں ظاہر ہے ان کو پاکستان کی ابھی بھی ضرورت ہے۔ پاکستان ان کے آرم فورسز کو ٹریننگ بھی ہوتی ہے، بہت چیزوں پہ وہ بھی پاکستان پہ ڈپینڈنٹ ہیں، لیکن جو ایک اوور آل ان کا پالیسی ہے اس میں ایک چینج آ گئی ہے، ان کی ایک فنڈامنٹل ڈائریکشن چینج ہوئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اب ایک لبرل سیکولر سوسائٹیز میں ٹرانسفر کر رہے ہیں، تو اس میں وہ پرانی جو الائنسز تھیں یا پرانی جس طرح کی کلوز فرینڈشپ تھیں وہ اس میں فٹ ان نہیں ہوتی اس طرح۔ تو تسنیم اسلم صاحبہ، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی جو اس زمانے میں جب یہ لوگ وہابیت کو زور دے رہے تھے اور بہت سخت قسم کا اسلام کو نافذ کر رہے تھے، تو اس وقت بھی یہ لوگ امریکہ کو یعنی سارے جو سلطنت عثمانیہ کے بعد میں یہ جو مارز وجود میں آیا تھا ملک، تو وہ بھی تو ان کے کہنے پہ کر رہے تھے، اور اب جب کہ وہ ان کے اوپر یہ مسئلہ آ کے کھڑا ہوا تھا تو مجھے یاد ہے کہ وہ ان کا جو پہلا جو وزیر خارجہ تھا ٹرمپ کے زمانے میں، تو اس نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ان کا جو اپریٹس ہے تعلیم کا اس پر ہم نے قبضہ کر لیا ہے، اور ان کو تعلیم کا جو بھی نظام ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور جہاد کا اور تمام باتیں ہم نے اس میں سے نکال دی ہے سلیبس میں سے، تو وہ ہمارے کہنے پہ چلیں گے۔ تو اب جب ہم اور آپ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ وہ جو ہیں اب جو انہوں نے جو اپنے آپ کو ماڈرن اسلام کے طور پر، اور وہ جو قمار خانے وہاں کھول رہے ہیں، سنیما ہاؤسز کھول رہے ہیں، سنیما ہاؤسز تو چلو ٹھیک تھا، لیکن اب جو ہیں آپ کے پاس وہ جو ہے وہ جوا خانے بھی کھل رہے ہیں، اس کے علاوہ وہ انڈر گراؤنڈ بھی شہر بھی بنا رہے ہیں۔
تو اب یہ اپنے آپ کو اپنی حکومت بچانے کے لیے اب ویسٹ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، جو کہ پھر یہ جو تقدس تھا جو ارض مقدس کا، وہ تو ختم ہو گیا نا جی۔ لیکن تقدس ارض مقدس کا ختم نہیں ہو سکتا۔ حجاز میں ہمارے سب سے دو سیکرٹ ہیں، حرمین شریفین ہیں، وہ ان کا تقدس رہے گا، لیکن یہ بات بھی ریئلٹی ہے کہ اور جو آپ نے بات کی وہابزم کی سب تھی پولیٹیکل چیزیں تھیں، ایک نیا رنگ دیا گیا اس کو، اور جس طرح آٹومن امپائر کو توڑا گیا، اس کے خلاف بغاوت ہوئی، تو وہ ساری ہسٹری بھی ہے۔ اس وقت ایک زمانہ تھا جب دنیا میں انگریز کی حکومت تھی، ان کی اسینڈنٹ تھی، یہ سارے ڈیوائڈ اینڈ رول، ساری اس قسم کی سازشیں ہیں وہ لندن سے ہوتی تھی۔ اب اس کے ڈفرینٹ ٹھکانے ہیں، اب اس میں واشنگٹن بھی ہے، اب اس میں اسرائیل بھی ہے، اس میں دہلی بھی شامل ہے، ان کا پارٹنر ہے۔ تو یہ کچھ ہیں ریالٹیز جو موجود ہیں، لیکن ہماری جو حرمین شریفین ہیں وہاں پر ہیں، اور پاکستانیوں کی حجاز کے ساتھ جو ایک وابستگی ہے، اور تمام مسلمانوں کی جو ہے وہ تو رہے گی۔ اچھا دیکھیے، میں آپ سے جو 2-3 سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ ایک بنیادی نوعیت کے ہیں، وہ یہ ہے کہ اب یعنی ٹرمپ نے ڈو مور کا جو منترا شروع کیا تھا، یا اس سے پہلے بھی جو کر رہے تھے، تو امریکن صدور، تو اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے، مجھے یہ لگتا ہے جیسے کہ اس بن سلمان کے ذریعے سے، کیونکہ میں نام پورا ان کا نہیں لینا چاہتا ہوں، بن سلمان کے حوالے سے جو انہوں نے ہم پر یہ کام کیا ہے کہ ایک لڑکے کو 29 سالہ اس کو ہمارے پیچھے لگا دیا ہے، اور وہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم سے کرتا ہے کہ صاحب آپ فلانے کوالالمپور میں نہ جائیں، آپ کشمیر کے جو معاملہ ہے اس میں آپ ہماری سپورٹ، وہ جو ہے وزیر خارجہ کی کانفرنس جو ایک نارمل سی بات ہے وہ نہیں کرنے دے رہا، وہ انڈیا کے ساتھ زیادہ تعلقات بڑھا رہا ہے، پھر اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھا رہا ہے، پھر آپ یہ کہتا ہے کہ ترکی کے ساتھ تعلقات نہ بڑھاؤ، یعنی بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے کہ ہم آزاد ملک ہیں۔ کیا پھر سوال یہ ہے کہ کیا ہم آزاد ملک ہیں، یا ہم یعنی اس کے سعودی عرب کے انڈر میں آ گئے ہیں ایک دم سے، امریکہ سے ہٹ کر اب سعودی عرب نے ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہ سوال نمبر 1 ہے جی۔ اس کے بعد میں دوسرا سوال میں کروں گا آپ سے جی۔ دیکھیے، اگر آپ کوالالمپور سمٹ نہیں جاتے کمٹمنٹ کے بعد، آپ کسی دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، تمام دنیا میں جس کے ہاتھ میں جو لیوریج ہوتا ہے وہ دوسرے ملکوں کی فورن پالیسی کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ ہیں جو ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، ملٹری مائٹ ہے، وہ دنیا کے اکنامک انسٹیٹیوشنز کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے تھرو پریشرائز کرتے ہیں ملکوں کو، اور فارن پالیسی کو انفلوئنس کرتے ہیں، ایون ڈومیسٹک پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں۔ اور باقی ممالک جس کے ہاتھ میں جو اسٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے، جو ان کا لیوریج ہوتا ہے، اس کو یوز کرتے ہیں۔ سعودی عربیہ کے ہاتھ میں آپ کے اتنے سارے پاکستانی وہاں پہ کام کرتے ہیں، آپ کے لیے جو بہت قیمتی ریمیٹنسز ہیں وہ واپس آتی ہیں۔ اب آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے 2 ملین لوگ اگر واپس آ کے بیٹھ گئے، ایک تو ریمیٹنسز ختم ہو جائیں گی، پھر جاب ان کو پرووائڈ کرنا، تو یہ تھوڑی سی یہ چیزیں ہیں جو آپ کو روکتی ہیں کہ بہت، لیکن OIC چونکہ جدہ میں ہیڈ کوارٹر ہے، اور اس پہ سیکرٹری جنرل بھی سعودی ہیں، وہاں پہ مین جو ڈسیزن میکر سب وہ ان کے ہاتھ میں وہ آرگنائزیشن۔ لیکن کیا پاکستان، جیسے فارن منسٹر نے کہا تھا، کیا مسلمان فارن منسٹرز کی کانفرنس سعودی عربیہ کے بغیر نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں کر سکتا، اور ہم نے کیوں نہیں کی؟ کرنی چاہیے۔ ہاں، تو اب یہ تو کرنی چاہیے، اس لیے چاہیے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم خود بھی جب نواز شریف کے ساتھ تھے ان کے مشیر کے طور پر 1998 میں، تو ہم یہ بات اس وقت یہ کر رہے تھے کہ ایلیٹ ایک ہمارا گروپ بننا چاہیے، جس پر ہم ورک کر رہے تھے کہ بھئی جو جتنے بھی ملک ہیں جو ادر دین عربس ہیں،
یا عربوں میں سے جو بھی کوئی آدمی بھی آنا چاہے تو ہم ایک ایلیٹ گروپ بنا لیتے ہیں. تو اس کو بھی انہوں نے فیل کیا, وہ بھی نہیں بننے دیا اس وقت ایلیٹ. نواز شریف صاحب کو شٹ اپ کال دے دی, وہ نواز شریف صاحب چپ ہو کے بیٹھ گئے. تو یہ آپ کو یہ اب او آئی سی کو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے, اور مسلمانوں کا کوئی اتحاد بننے نہیں دے رہے ہیں. اور یہ کوشش 1923 سے جب سے شروع ہوا ہے تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ایک مسلمانوں کا ایک اتحاد بن جائے. تو پھر ایک او آئی سی بنا دی, یہ بھی جو کوئی نام ہے وہ بتا دے خود ایک لگتا ہے کہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. یعنی مسلمان ممالوں کی کانفرنس, یہ کیا بات ہوئی, یہ کوئی تنظیم کا نام تھوڑی ہوتا ہے. تو اب لیکن بہرحال وہ کام بھی انہوں نے نہیں ہونے دیا, نام تک بھی نہیں ہونے دیا. اب وہ آ کر اس میں دراڑے ڈال دیے. تو اب اس میں تو یہ ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم الگ سے اپنا ایک تنظیم بنا لیں. جی دیکھیے, آپ کو اگر کوئی تنظیم بنانی ہے, کوئی آلٹرنیٹ, کوئی آپ کو روک نہیں سکتا, لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کرٹیکل ماس چاہیے آف مسلم کنٹریز جو یہ چیز جو پہلے کم ٹوگیدر, وہ میٹنگ کریں, کوئی چیز ڈرافٹ کریں, باقیوں سے شیئر کریں. پتہ نہیں کہ یہ ایسی چیز ابھی کوئی پائپ لائن میں ہے بھی یا نہیں. ایک جو ملیشیا میں, جو نیو یارک میں ایگری ہوا تھا, اور ملیشیا میں پھر ایک میٹنگ ہوئی تھی, اس سے آگے کتنی چیزیں بڑھی ہیں. ایک ٹیلی ویژن چینل کی بات ہوئی تھی, وہ اس سے بھی آئی ایم ناٹ اویئر کہ اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. تو وہ تو اب جو مسلمان ملک اگر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی چیز نہیں روکے گی. او آئی سی, آپ کو یاد ہوگا کہ اسپیسیفکلی پیلسٹائن کے مسئلے سے ڈیل کرنے کے لیے اور ایک مسلمانوں کو ایک کامن آواز دینے کے لیے بنا تھا. لیکن کیا یو اے ای کے ریکگنیشن پہ او آئی سی نے کوئی ریئیکٹ کیا ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ آئی ہے؟ میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی. تو پھر ہم کشمیر پہ ہم کیا کریں, جبکہ جو پرائمری ریزن تھا او آئی سی کے بننے کا, جب وہ کاز بھی چھوڑ دیا گیا ہے, تو اس لیے ظاہر ہے کہ بڑے عرصے سے بہت ریزرویشنز چلی آ رہی ہیں. بہت سے ملک ہیں جو او آئی سی کی جدہ میں میٹنگز بھی نہیں اٹینڈ کر سکتے کیونکہ بائیلیٹرل ایشوز ہیں. تو اگر سوچا جا سکتا ہے, اگر اتنی ہے دوسری ملکوں کی لیڈرشپ میں, وہ دے کین کم ٹوگیدر, کوئی بنا سکتے ہیں فورم, کوئی نیا ہو سکتا ہے, تو ضرور ہونا چاہیے, کیوں نہیں. اچھا دیکھیے, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے, یہ محترم تسنیم اسلم صاحبہ, کہ یہ جو صورت حال ہے, ہم کتنے اپنے آپ کو, آپ وزارت خارجہ کی ترجمان بھی رہی ہیں, سیکریٹری بھی رہی ہیں, آپ نے بڑے میں نے زیر و بم دیکھے ہیں, بہت سے معاملات دیکھے ہیں. کیا آپ محسوس کرتی ہیں کہ آپ اپنا ملک جو ہے پاکستان کے لوگ جو ہیں ان میں کوئی اسپارک ہے کہ وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں ملت کے لیے, قوم کے لیے, پاکستان کے لیے, کشمیریوں کے لیے, فلسطینیوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اپنے ہمارے لوگ؟ دیکھیں, اسپارک بالکل ہے. آپ کسی مشکل وقت میں پاکستانیوں کا جو ایک آؤٹ پورنگ ہوتی ہے, ایک سینٹیمنٹ آپ کو نظر آتا ہے, جو کام کرتے ہیں. آپ 2005 کا زلزلہ دیکھ لیں, 2010 کا سیلاب دیکھ لیں, بہت اسپونٹینیس ریئیکشن ہوتا ہے. تو اسپارک تو ہے, لیکن آپ کو ہمیشہ اسپارک کو نہیں, میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, جو بیٹھے ہیں اہم افیئر پر, جو آپ کے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں, ان میں اسپارک ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک تو بہت انفلوئنس بھی رہا ہے, باہر سے انٹرفیئرنس بھی رہی ہے. پھر ایک یہ جو کرپشن کے ذریعے پاکستان کو بالکل ہی بلیڈ کر دیا گیا ہے, اس کی وجہ سے آپ کی جو اکنامک ڈپینڈنس ہے آئی ایف آئی پہ یا دوسرے ممالک پہ, وہ بہت آپ کو بہت چیزوں سے روکتی ہے. کیونکہ عوام
میں شاید ہمارے عام عوام میں تو برداشت ہو, ہمارے یہاں جو ایلیٹ ہے ان میں بالکل برداشت نہیں ہے کہ ان کے لائف سٹائل میں کوئی فرق پڑے. آپ جب کوئی بڑے ڈیسیجنز لیتے ہیں, کوئی رسک لیتے ہیں, تو قوموں کو بہت کچھ سیکریفائز کرنا پڑتا ہے. تو وہ لیڈرشپ کا بھی رول ہوتا ہے اور وہ عوام کا بھی رول ہوتا ہے. تو شاید وہ اسٹیج پہ پریکٹیکل نہ لگ رہا ہو, یا پھر ہمیں آسانی کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ ہم کوئی مشکل ڈیسیجن لے ہی نہیں سکتے. ہاں یہ ٹھیک بات ہے آپ کی, آسانی کی عادت ہو گئی ہے, آرام تچی رہنے زندہ رہنے میں. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کہ پاکستان اتنا بڑا ملک ہے, یعنی کوئی 22 کروڑ یا 20 کروڑ عوام کوئی کم نہیں ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ ایٹامک پاور بھی ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ میں کچھ ہے تو صحیح نا, آپ یہ بات تو نہیں ہے کہ کوئی معمولی قسم کے آدمی ہیں کہ وہ عرب ہیں جو چاہیں آپ کے پاس چھ عرب یعنی اسرائیل سے 6 جنگیں ہار جائیں, یعنی 80 لاکھ کے لوگوں سے آپ نے اچھا خاصا مقابلہ کیا ہے ایسی بڑی طاقتوں کا. تو اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا آرمی چیف, آپ کا وزیر اعظم, آپ کا صدر بھاگا بھاگا افغانستان چلا جاتا ہے. افغانستان بھی مذاق اڑاتے ہیں کہ صاحب یہ ہمارے قبضے میں, ان کی گردن ابائی ہے, ہم ان کو مروڑیں گے, ہم اسکرو کریں گے ان کو. اب یہ جو اب جا رہے ہیں آرمی چیف اور ڈی جی ISI کا ریاض جانا, اب یہ کیوں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی وقت میں ہم یہ پلٹا دیں کہ بھئی آپ اگر کوئی بات کو سیدھی کرنی ہے, ہم آپ سے ناراض ہیں کیونکہ آپ نے کشمیر کے اوپر ہمارے بات نہیں مانی, تو آپ آئیں ہمارے پاس, آپ سیدھا کریں آپ کو. تو اس بادشاہ صاحب کے دربار میں ہمارا جانا ضروری ہے. دیکھیے دو ڈفرینٹ سچویشن ہے. آپ نے افغانستان کی بات کی. افغانستان پاکستان سے بہت ویک ملک ہے. وہاں گندوں پہ یہاں سے جاتی ہے, وہاں پہ علاج کے لیے بھی افغان جہاں آتے ہیں. یہاں 2.5-3 ملین کے قریب افغان ریفیوجیز بھی رہتے ہیں, ان کے اسٹوڈنٹس بھی یہاں پڑھتے ہیں. تو آپ کے برابر کا ملک نہیں ہے. ایک لینڈ لاک کنٹری ہے جس نے بہت سفر کیا ہے 40 سال سے گلوبل پالیٹکس کی وجہ سے. اور اگر ان کی, اور آبویسلی کچھ پاس میں ہم سے بھی ہماری بھی پالیسیز ایسی رہی ہیں جس سے ان کو جینوئن شکایتیں بھی ہوئی ہیں. تو اگر ان کو آپ تھوڑا سا اپیز کر لیں, بالکل چھپنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ان کے اگر جو خدشات ہیں یا ان کی جو اپریہنشنز ہیں یا ایکسپیرینسز ہیں ان کو ایکسپریس کرنے کوئی حرج نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ملک کیونکہ وہاں پہ اتنا کنٹرول نہیں ہے, تو ایک وہ گراؤنڈ بنی ہوئی ہے جہاں سے پاکستان کے خلاف دوسری ایجنسی جو ہیں وہ ٹیررزم بھی کرتی ہیں, وہ ڈفرینٹ قسم کی یہاں پہ موومنٹس کو بھی سپورٹ کرتی ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں بھی اور افغان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے تعلق ہیں اس وجہ سے بھی کہ اگر کسی منسٹر نے, کسی حکومت کا بندہ ان کو کچھ کہتا ہے اس کو چھوڑ دیں, لیکن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رکھیں. سعودی عربیہ میں بھی میرے پاس, کیونکہ میں تو حکومت میں نہیں ہوں, میرے پاس یہ انفارمیشن نہیں ہے کہ وزٹ آرمی چیف کا کس کانٹیکٹ میں ہو رہا ہے. سعودی ایمبیسڈرز کچھ ادھر ادھر کالز کرتے پھرے, لوگوں سے ملتے پھرے, تو آئی ایم شیور کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگی اور یہ پرائم منسٹر نے آتھرائز کیا ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ وہاں پر کوئی ان کو منانے ہی گئے ہیں. ہو سکتا ہے کہ جو باتیں ہوئی ہیں اس میں کوئی اور ایسے ڈسکشنز ہونے ہوں. بظاہر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا دورہ جو ہوگا وہ کوئی سود مند ثابت ہو سکتا ہے؟ میں اس پہ اس لیے کامنٹ نہیں کر سکتی کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کس ایجنڈا کے ساتھ گئے ہیں. کیا وہ ان کی میٹنگ اپنے کاؤنٹر پارٹ ہیں یا پرائم منسٹر نے ان کو آتھرائز کیا ہے کسی مشن کے ساتھ. اس سے یہ کامنٹ کرنا کہ ایگزیکٹ پرپز کیا ہے, کیا اچیو ہو سکتا ہے, اس پہ یہ اسپیکولیشن ہوگی جو میں کرنا نہیں چاہتی. لیکن ایک جو اگر آپ ہولسٹک پکچر پہ نظر رکھیں تو
गल्फ के बहुत से ममालिक की डायरेक्शन और बल्कि बहुत से मुसलमान मुल्कों की अरब दुनिया में जो आउटलुक है, जो डायरेक्शन है, वो कम्प्लीटली चेंज हो रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा तस्नीम असलम साहबा, हम आपके मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया। जी अब ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अगले मौजू की तरफ चलेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साहब ये हिजबुल्लाह वाले ये मशरक़ी वस्ता में आने से पहले एक वीडियो क्लिप चलवा लें। भाई जो बात ये है कि हिजबुल्लाह ने जो कोई जंग लड़ी है जी शाम में, उसके बाद में हिजबुल्लाह का मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक्टिविटी थी बिल्कुल फोकस था वो इज़राइल के ख़िलाफ़, वो कमज़ोर पड़ गई है। और मुझे ये लगता है कि हिजबुल्लाह को उन्होंने इज़राइलियों ने अब लोकेट कर लिया है। पहले वो लोकेट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब ज़ाहिर है कि लबनान इतना बड़ा मुल्क नहीं है और बैरूत इतना बड़ा शहर नहीं है कि उसमें से वो एक एक जगह पर एक एक चप्पे पर जो आदमी है हिजबुल्लाह के आदमी को लोकेट ना कर सके। ये 12 सालों में उन्होंने यानी ये काम बहुत बड़ा ज़बरदस्त किया है। और इनके पास सिवाय इनके पास कोई और स्ट्रेटेजी बज़ाहिर नज़र नहीं आती। जी अब सवाल ये है कि जो बुनियादी बात थी कि उनको उलझाए रखा सीरिया के अंदर ईरान को, कि ईरान के अंदर रूस को और ईरान को, फिर ईरान के और रूस के ताल्लुकात ख़राब हुए, वहाँ पर रूस ने ईरान को पुश किया, वहाँ से निकाला जी। और जिसके नतीजे के बाद में फिर ये जो इसकी शहादत हुई है जो कमांडर की, तो वो कासिम सुलेमानी की, कासिम सुलेमानी की, तो वो ये सारा इस चक्कर में हुई है क्योंकि रशिया ने उनका साथ छोड़ दिया था जी। तो अब ऐसी सूरत हाल में इस वाक़े को फ़ायदा उठाते हुए वो इजराइलियों ने इनको लोकेट कर लिया। अब मसला ये है कि फिर ये जो हमला हुआ है ये आप कुछ भी कर लें, ये इजराइलियों ने किया है, इसके अलावा तो किसी ने नहीं किया। और ये उसकी वजह से नहीं हो सकता है कि सिर्फ आप वो कहें कि वो जो नाइट्रेट पड़ी थी इस वजह से हो गया था जी। ये कोई अमोनियम नाइट्रेट है तो वो उसकी वजह से अकेले नहीं हो सकता था। ये कोई और ये हमारे लिहाज से हमला है। अच्छा, क्योंकि खुद ट्रम्प ये कहता है कि ये हमला है जी। हमला का मतलब ये होता है कि तीन मिसाइल आए हैं जो अभी तक किसी ने इनकार नहीं किया उसको, जो इस बात की तस्दीक हो गई है कि 3 तो मिसाइल आए थे, लेकिन फिर बाद में उस पर सब चुप साध लिए क्योंकि वो इजराइल ने किया, उनका मुहिब है, उनका यार है। देखिए एक तरफ हमला किया और दूसरी तरफ मुआहिदा किया। हाँ अच्छा, जो मुआहिदे से मुताल्लिक मतलब आप सवाल ये है कि बेसिकली आपको एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो आपकी जो हुब है अरबों के साथ में, ये इसको ब्रेक लगाना चाहिए। इसलिए कि ये लोग जब तक यहाँ पर बादशाहत हैं, यहाँ पर अगर मुसलमान हैं, मुसलमानों की जमहूरियत की ये बात हो तब तो ठीक है, फिर फैसले सही हो सकते हैं। लेकिन जब भी देख लें, कहीं पे भी देख लें, मिस्र में देख लें, मिस्र के लोगों को अगर आपको दिलों से पूछें तो वो आपको इजराइल के ख़िलाफ़ नज़र आएंगे जी। अगर आप किसी और मुल्क को पूछ लें, वहाँ पर उन्होंने फ़ौजी राज कायम कर दिया। तो जब जो भी फ़ैसले हुए हैं हमारे यहाँ पर फ़ौजी राज के अंदर फ़ैसले हुए हैं तो हमारी मर्ज़ी से हुए हैं, वो तो हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं थी मुसलमानों की। इसी तरह से उनकी मर्ज़ी के फ़ैसले शामिल नहीं हुए। इसी तरह से यूएई के आवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। इसी तरह सऊदी अरब के अंदर हो जाएंगे। कज़ाफ़ी ने ये काम किया था कि पहले इनकी हुकूमतें ख़त्म करो। वो उसने ये बेड़ा उठाया था कि पहले इनकी हुकूमत ख़त्म। मेरे ख्याल में ही बात राइट, वो सही नतीजे पे पहुंचा था कि ये जब तक कि इनकी बादशाहत रहेंगी, ये ग़ुलाम रहेंगे, जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। अब इन्होंने हद तक ये है कि अपना सिलेबस उनके हाथ में से दे दिया है। कुरान मजीद में तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी इजाज़त दे दी है इन्होंने। अरबों की जो सूरत हाल है ना, इस पे जो 25 बरस पहले जो डॉक्टर इसरार, एक क्लिप है, हाँ दिखाइए आप, वो दिखाते हैं अपने नाज़रीन को कि वो क्या कह रहे हैं। 1995 में कहा था उस आदमी ने जी, अभी आलम इस्लाम का एक सॉलिड ब्लॉक है जो यहूदी वर्ल्ड ऑर्डर की निगाहों में खटक रहा है। अगरचे उनकी स्ट्रेटेजी क्या है, एक एक करके इनके हिस्से बखरे करके तिया पांचा करो। अभी वो ब्लॉक कौन सा है? ईरान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और रूसी तुर्किस्तान से आजाद होने वाली जो रियासतें हैं, ये एक सॉलिड ब्लॉक। ये आजमी मुसलमान अरबी नहीं, अरबी गए,
یہ نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ عربوں کو اللہ نے فضیلت دی تھی، محمد ان میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رتبہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے دھمکی بھی دے دی تھی سورہ محمد میں، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور کو لے آئیں گے۔ اور یہ بات ہو چکی ہے 13ویں صدی عیسوی میں، 1258 میں جب سقوط بغداد ہوا ہے، عربوں کے ہاتھ سے عالم اسلام کی قیادت چھین لی گئی، معزول کر دیے۔ اور آج دیکھ لیں تو یہ جو کچھ فرمایا گیا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اور اس پہ یہ ایک اور میں کلپ اس لحاظ سے کہتا ہوں کہ یہ جو مسلمانوں کا، جو پاکستان کے مسلمانوں کو ان کی طرف دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے اور اپنی طرف دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اسلام کے لیے، جی وہ کام کریں، کیونکہ رسول اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو اس وقت ہند ایک تھا، پاکستان کا وجود نہیں تھا، تو ہند کا مطلب پاکستان ہے، تو پاکستان سے خوشبو آ رہی ہے، تو آپ کو پاکستانیوں کو ہی کچھ کرنا پڑے گا، اور آپ کا ان کے اوپر ڈپینڈنس چھوڑ دینی چاہیے، عربوں پر، یا سعودی عرب ہو یا یو اے ہو، یہ لوگ کوئی بھی آدمی اور یہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب بار بار یہ کہتے ہیں، اپنی ہر تقریر میں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ لوگ گئے، ان لوگوں پر آپ بالکل اعتماد نہ کریں، یہ بالکل عیاشی کے اندر یہ پیسے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آدمی ہے، جو یو اے کا جو میں نے وزیر اعظم بھی ہے اور ولی عہد بھی ہے، یہ ان کا مٹکا اٹھا کے، جو ان کا جو مندر کا جو پوجا پاٹ کا مٹکا اٹھا کے لے جا رہا تھا، اور اس کی تصویر موجود ہے آدمی کی۔ اب ایسے آدمی کا حال کیا کریں آپ، وہ آپ کا صدر وہاں بنا بیٹھا ہوا ہے، اور اب اس نے اپنے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ آپ کو بہت پہلے آپ کا عیسائی کو بجائے ان کی خدمت میں حاضر بننے کے، آپ ان کے پر فیصلے کریں کہ ہمیں ان کے ساتھ میں کیا سلوک کرنا ہے، جی، بجائے یہ اپنا دائرہ وسیع کریں، انڈیا سے ہٹ کر بھی ان کو بھی داخل کریں، کیونکہ یہ زیادہ خطرناک ہے۔ یہ تو ہمارے دلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہاں سے ان کو نکالنا پہلا کام ضروری ہے کہ بھئی ان کو بتایا جائے کہ یہ لوگ ہمارے آدمی نہیں رہے۔ اب یہ اسلام کے دیکھیں نا، جو آدمی کا یہ عالم ہو کہ آج جو ہے کس طرح پھیل کر وہ باتیں کر رہا ہے نیتنیاہو کہ صاحب ہم یہاں بیٹھ گئے۔ اب یہاں آنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آپ کو لیے بھی خطرہ ہے، ایران کے لیے تو خطرہ ہے، بظاہر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے لیے خطرہ ہے، لیکن خطرہ تو ہمارے لیے۔ اس کے ایرانی کی تو نہیں اتنا کر سکتے جتنا جو کام آپ کر سکتے ہیں۔ آپ جا کے ایرانی تو اتنا نہیں لڑے ہیں جتنا کہ آپ نے جا کر ان کے آدمیوں کو مارا وہاں پر شام کے اندر، ان کے جہازوں کو اڑایا، اور وہ پاکستان کہتے ہوئے جو ان کے جہاز بھاگے ہیں، تو وہ تو کام آپ نے کیا۔ تو وہ یہ جانتے ہیں کہ دشمن اصل میں پاکستان ہے، جی، جو ہم سے لڑ سکتا ہے۔ اچھا، آپ جو ابھی انڈیا کی بات کر رہے تھے نا، تو مودی کا جو نفرت والا پروپیگنڈا ہے وہ ان کے خلاف اب پلٹ کے آ رہا ہے۔ اب وہ آپ دیکھیے جو بھارتی پنجاب میں جو کچھ ہوا، جو سکھوں نے جو اپنا کیا ہے، ڈی سی آفس میں جھنڈا لگا دیا۔ جی، وہ جو ظلم کر رہا ہے نا مودی، وہ کہیں نہ کہیں سے پلٹ کے واپس آ رہا ہے، کسی نہ وہ کسی تو آ شکل رہا میں۔ ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ عمل بھی چاہتا ہے، یہ بھی ایک بات ہے۔ وہ تو جب ہم کچھ عملی کام کریں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا، اگر ہم صرف نقشے ہی بناتے رہیں گے۔ حزب اللہ کو اگر جو بات اس وقت کہنے کی بجائے، اعلان کرنے کی بجائے، حزب اللہ کو اعلانات اور تقاریر سے بڑھ کر عمل کر کے دکھانا پڑے گا، یہاں پہ بند کر دیتے ہیں۔ ایکشن لینا پڑے گا، ہاں، ایکشن لینا اور پڑے گا۔ اسی طرح ہمیں بھی شہرک والا معاملہ چھوڑ دیں، ہمیں کچھ کام کرنا ہے، کر کام ڈالو، کرنا پڑے گا۔ جی، کام کر ڈالو، اور بعد میں بات کرو کہ ہم نے تو نہیں کیا، بس چلو۔ جی، یہ پالیسی اڈاپٹ ہونی چاہیے اب، کہ ہم نے نہیں کیا، آپ کو پتہ نہیں کون کر گیا۔ اب تو اتنے سارے دشمن ہیں، کوئی بھی کر جائے گا اور نام ہمارا لگا دے گا تو ہم تھوڑی مانیں گے کہ ہم نے لگا دیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو جی اب آ جائیں ذرا، یہ کراچی کی ترقی کے لیے 3 جماعتوں کا اتحاد ہو رہا ہے، ہوا ہے، بات یہ ہے اجلاس کہ ہوا ہے۔ اتحاد کا اب اگر فرض کر لیجئے کہ ایم کیو میں اتحاد کرے تو یہ بڑا ظلم ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی تینوں، آپ بتائیے کہ اس میں پی 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 کا اور کون سا پہاڑا لگتا ہے، سندھی میں ایک محاورہ ہے نا، کون سا کھوڑا لگتا ہے، کون سا ان کے پہاڑ لگتا ہے۔ یہ تو آپ کو لوٹ مار کر رہے ہیں، ڈھاکہ ڈال رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ میں کیسے اتحاد کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے، ایم کیو جو ہے، ایم کیو نے کبھی بھی مہاجروں کے ساتھ میں وفا نہیں کی ہے، ہمیشہ مہاجروں کو دغا دی ہے۔ اور یہ جو پی ٹی آئی ہے، اس کا تو کوئی دینی معنی نہیں ہے۔ یعنی جو آدمی، ایک آدمی کو آپ دیکھیں کہ جو آدمی بڑھ کے مارتا تھا اور وہ گیٹس پہن کے پھرتا تھا، وہ آج کل اپوزیشن کا لیڈر بنا پھرتا ہے، پی ٹی آئی کا جو سربراہ ہے۔ اس اجلاس کی جو مذاکرہ خیز بات ہے نا، علی زیدی صاحب تھے اور گورنر سندھ تھے،
اور پیپلز پارٹی کے لوگ تھے اور ایم کیو ایم کے لوگ. علی زیدی جو بار بار الزام تراشی, وہ بھائی وہ بات یہ ہے کہ گورنر صاحب GIT کا گورنر صاحب کا دوست ہے یہ آپ کا, جو دبایا ہے اس نے, میئر جو ہے وہ اس کا علی زیدی کا دوست ہے, وسیم اختر بھی تھے, وسیم اختر کا دوست ہے, تو وہ اس کو بچانا چاہتے ہیں. اچھا جی, اب یہاں پہ ختم ہو گیا, اصول ختم ہو گیا, اب وہ دوستی آ گئی ہے, مفاد آ گئے ہیں کہ بھائی صاحب اس کو بچانا. اچھا یہ خوف کیا ہے؟ یا تو عدلیہ, اعلیٰ عدلیہ کا ڈر آ گیا؟ بھائی اب عدلیہ کا نہیں, یہاں پر ایک نظام آ رہا ہے جی, جو ہم تو نہیں کی بات ابھی کرنا چاہتے, لیکن یہ سب کے سب اس کے پھیرے میں آئیں گے اور یہ رگڑے جائیں گے. جتنے بھی یہ قاتل بیٹھے ہوئے ہیں, کل جس کا ہم نے ذکر کیا تھا, یہ قاتل کا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے بشمول اس کے, یہ بھی قاتل ہے, یہ جو آپ کا میئر ہے, مشیر داخلہ تھا, یہ مشیر داخلہ تھا, اور کتنے بڑے واقع یہ, اور جتنے بھی ایم کیو ایم کے جو بیٹھے ہیں یہ نہیں بخشے جائیں گے, اور نہیں بخشے جانے چاہیے, ورنہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی اور آپ کو سزا ملے گی, اجتماعی سزا ملے گی مہاجروں کو. یہ میں بتاتا ہوں کہ اگر ان کو نہیں پکڑا آپ نے, تو مہاجروں کا کام تھوڑی سزا دینا ہے, قانون اور اس کا نہیں, کام مہاجروں کا بھی ہے کہ وہ ان کو لے کے آئے تھے, ان کے حکم پر انہوں نے عمل کیا. ابھی انہوں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ نہیں دیا تو وہ عوام نے دیا تو, لیکن ابھی میئر تو ان کا بیٹھا ہے نا جی, میئر بیٹھا ہے, ان کے دو, وہ جو ریحان ہاشمی ہیں اور ایک جس کا کیا نام لیا میں نے اس آدمی کا, جو اظہار خان, یہ دونوں قاتلوں کا ایک پورا کا پورا ڈھیر لگا کے بیٹھے, ان کو بڑے بڑے عہدوں پہ بٹھا رکھا ہے. جو قاتل ہیں پکے طے شدہ مستند قاتل ہیں, ان کے اس خلاف FIR ہیں, وہ ان کے جیلوں میں رہ کے آئے ہیں, اور اس کے باوجود بھی وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے کوئی باغات کا ڈائریکٹر بنا بیٹھا ہے, کوئی جو ہے ایجوکیشن کا ڈائریکٹر بنا بیٹھا ہے, ڈپٹی ڈائریکٹر بنا بیٹھا ہے, کوئی آدمی میں نے اس کا سوشل اس کا بنا بیٹھا ہوا ہے. سارے قاتلوں کو بٹھا کے اس نے رکھا ہوا ہے, اس میں اظہار خان نے اور اس نے ریحان نے جی. اب ان کا محاسبہ پہ کیسے ہوگا؟ محاسبہ کا جب وقت آ رہا ہے, جب گردنیں کٹیں گی تو اب یہ اتحاد کر رہے ہیں. تو اچھا ایک اور بات ہے, سائیں سرکار بڑا دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم نے کراچی کی ترقی کے لیے بہت کام کیا. بھائی اگر کام کیا ہوتا تو ابھی یہ حال نہیں ہوتا کہ صفائیاں پیش کر رہے ہوتے اپنی, اور پھر دادو سرکار نے تو جن سے دادو نہیں سمجھ رہا. آپ میں عجیب آپ کو بتانا بات ہے جی, سائیں سرکار نے بڑی زبردست کام کیے ہیں جی. ان کو معلوم ہے کہ ان کو سندھ کو علیحدہ کرنا ہے پاکستان سے, تو یعنی ان کا جو پلان ہے وہ علیحدہ کرنے کا ہے. انہوں نے جو یہ بنایا ہے آپ کا بحریہ ٹاؤن, یہ ایک قسم کا دارالحکومت ہے سندھ کا. اس میں کسی ایک آدمی کو حق ملکیت نہیں دیا ہے, جنہوں نے پیسے خرچ کیے ہیں اس کا مکان نہیں ہے, وہ جا کے دارالحکومت بن جائے گا. تو یہ چیف جسٹس صاحب کا نوٹس نہیں بنتا ہے؟ نہیں, چیف جسٹس کا وہ بہت انٹیلیجنٹ کام کیا انہوں نے. 18 جب میں نے جا کے دیکھا اس کی روڈوں کو, سڑکوں کو دیکھا, میں نے یہ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کو ہسٹری نہیں پتہ, مجھے ہسٹری پتہ. ہوا یہ تھا کہ جس وقت پاکستان نے یہ ڈکلیئر کیا قائد اعظم میں کہ یہ دارالحکومت ہے ہمارا, تو اس وقت اب یہ بعض لوگ عموماً دارالخلافہ کہتے ہیں, تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ دارالخلافہ وہ ہو سکتا ہے کہ جہاں خلافت ہو. ہمارے یہاں خلافت نہیں ہے, ہمارے یہاں حکومت ہے جی. تو دارالحکومت ہے. دارالحکومت جب ہم قائد اعظم سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ جب آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں سندھ کو اعتراض ہو سکتا ہے, تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. یہ جب وہ وہاں پہ تھے, آرام فرما رہے تھے اس میں زیارت میں جی, تو اس وقت انہوں نے یہ پیغام بایا. اور یہ احمد علی خان جو تھے ڈان کے جو ایڈیٹر تھے وہ گواہ ہیں, انہوں نے خود مجھے بیان کیا. تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ میں نے جب ان سے کہا, وہ کوئٹہ کے اس وقت نمائندے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آپ جب یہ ایک شہر بنا رہے ہو تو پھر وہ پوچھو ان سے تو وہ کیا کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ان سے زمین لے کر ایک الگ سے آپ علاقہ بنا لو. تو وہ اس پر انہوں نے کہا کہ صاحب پھر وہ زمین لینی پڑے گی, اجازت لینی پڑے گی. ہاں اجازت لینی پڑے گی آپ. تو اس آئیڈیا کو فالو کرتے ہوئے زرداری صاحب نے رحمان ملک کے ذریعے سے یہ علاقہ بنا دیا, جو کہ بعد میں اگر کوئی سندھ کی بات ہو گئی, خدا نخواستہ پاکستان کے لیے کوئی مسئلے کھڑے ہوئے اور سندھ علیحدہ ہوا, تو یہ دارالحکومت ہے اس کا. آپ یہ یاد نوٹ کر لیں, کسی کو آپ بتا دیجیے گا, یہ بات جو تم سے ملے ان کو بتا دیں. یہ پیش بندی کی گئی ہے, یہ تیاری کی گئی ہے. جی بالکل
ٹھیک ہے، مجھے کہا جا رہا ہے کہ وقت ختم ہوا پروگرام کا. جی ختم. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.